السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، معروف و مشہور ماہنامہ دعوت خیر بھوپال اگست 2022 عیسوی کا اداریہ پیش خدمت ہے۔ ضرور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کریں۔ اسباب زوال اداریہ از مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ مسلمانوں کی زوال پستی، بے وزنی، بے وقعتی، بے عزتی، مایوسی کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو کوئی جہالت اور علم سے غفلت کا ذکر کرتا ہے، اور کوئی مسلمانوں کی غربت و افلاس اور بے روزگاری کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی سیاسی بے شعوری کو اس کی وجہ قرار دیتا ہے، کوئی مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے اور اختلاف کو اس کا سبب بتلاتا ہے۔ یہ سب اسباب اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں اور ان کے اثرات بھی ظاہر ہیں، اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں تاکہ عظمت رفتہ واپس ہو اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی حاصل ہو۔ لیکن جتنی کوششیں کی جاتی ہیں اتنے ہی قعر مذلت کے گہرے غاروں میں گرتے جاتے ہیں، جہالت اور افلاس کی دلدلوں میں دھنستے جاتے ہیں، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں کے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو پر حملے کیے جاتے ہیں، ناموس رسالت پر اعتراض کیے جاتے ہیں، مسجدوں، مدرسوں، مسلم تنظیموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سیمینار، کانفرنسیں، جلسے کیے جاتے ہیں، لیکن مسائل سلجھنے کے بجائے الجھتے جاتے ہیں، کیونکہ ان سب مسائل کی جڑ اور فساد کی بنیاد یہ ہے کہ جو لوگ قوم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ الیکشن کے وقت سودے بازی کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے ووٹوں کی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ پھر جو حکومتیں بنتی ہیں وہ مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی ترقی پر توجہ نہیں دیتی ہیں اور مسلمان پسماندگی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور جو مخلص لوگ مسلمانوں کی ترقی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہی غنڈے بدمعاش ان پر حملے کر کے ان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر قوم بیدار ہو جائے اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھ لے اور اپنی تنظیم بنا لے اور قوم کی ترقی کا معاہدہ کر کے مسلمان ووٹ دینے لگیں تو ان ٹھیکیداروں کا کیا ہوگا جو قوم کا ووٹ بیچ کر اپنا مکان بنا لیتے ہیں اور اپنے کاروبار چلاتے ہیں۔ یہی لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور قوم کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے دور رکھتے ہیں جو قوم میں سیاسی شعور پیدا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ مسلمانوں کے مسائل کو واقعی حل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان منافق، غدار، مفاد پرست لوگوں سے قوم کو ہوشیار کریں۔ محترم سامعین، یہ تھا معروف و مشہور ماہنامہ دعوت خیر بھوپال کا اداریہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔